السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد طاہر رضا مرکزی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا چینل پیغام رضا۔ دوستو، آپ نے کربلا کا واقعہ تو سنا ہوگا، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ کربلا کے بعد یزید کا کیا حال ہوا، اس کی موت کیسے ہوئی اور اس کی قبر کہاں ہے؟ تو دوستو، اس جانکاری کے لیے آپ ہمارے ساتھ آخر تک بنے رہیں۔ چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں۔ دوستو، کربلا کی جو جنگ ہوئی ہے یہ امام حسین اور یزید کے بیچ نہیں تھی، بلکہ یہ حسینیت اور یزیدیت کے درمیان تھی۔ یعنی یہ تشخص کی لڑائی نہیں تھی، بلکہ یہ نظریات کا تصادم تھا، اور اس لڑائی میں یزیدیت ہار گئی اور حسینیت آج بھی زندہ ہے۔ اس جنگ کے بعد یزیدیت کا جنازہ نکل گیا۔ وہ تخت و تاج جس کے لیے یزید نے اتنا کچھ کیا تھا، اس کے اپنے بیٹے نے ہی اس تخت پر تھوک دیا۔ دوستو، یزید کو ایک شدید بیماری ہو گئی اور وہ کلنج کی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ یزید کی بیماری کا حال یہ تھا کہ کلنج کے مرض کی وجہ سے اس کی آنتیں جلنے لگی تھیں۔ وہاں کے حکیم پریشان ہو گئے اور کہنے لگے، یہ کیسی بدترین بیماری ہے کہ اس پہ پیٹ اندر سے جل رہا تھا، ختم ہو رہا تھا۔ یزید کو اتنی پیاس لگتی تھی کہ وہ پانی کے لیے ترستا تھا، لیکن جب وہ پانی پیتا تھا تو وہی پانی اس کے پیٹ کو جلا دیا کرتا تھا۔ وہ اپنا سر پیٹتا رہتا تھا اور اس کے محل کے لوگ یزید کو دیکھ کر یہ کہتے تھے کہ یہ عذاب حسین ابن علی کو پیاسا رکھنے کی بدولت ہے۔ دوستو، تو یزید وقت کا بادشاہ ہونے کے بعد بھی پانی کی ایک ایک بوند کے لیے ترستا تھا۔ یزید جب اپنی بیماری کی انتہا کو پہنچ گیا تو اس نے اپنے بیٹے کو بلا کر کہا، اے میرے بیٹے، اب میرا کچھ بھروسہ نہیں، مجھے موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اس لیے تو اب اس تخت پر بیٹھ جا۔ لیکن یزید کا بیٹا معاویہ اس تخت پر نہیں بیٹھا اور کہنے لگا کہ جیسے زمانہ آپ پر لعنت کر رہا ہے ویسے ہی مجھ پر لعنت کرے۔ نہیں نہیں، ہرگز نہیں، میں اس تخت پر نہیں بیٹھوں گا جو نواسہ رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے خون سے آلودہ ہے، اور میں اس تخت پر لعنت کرتا ہوں۔ دوستو، اس کے بعد یزید کی بیماری اور بڑھ گئی اور عرب کے ہر قسم کے نشے اس کو دیے جانے لگے تاکہ یزید کو درد نہ ہو اور وہ ہر وقت نشے میں رہے اور اس کو پیاس کی تڑپ نہ ہو۔ دوستو، ایک دن یزید اپنے سپاہیوں کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ کر جنگل کی طرف نکلا، تو جیسے ہی وہ گھوڑے پر بیٹھا تو گھوڑے نے نواسہ رسول کے قاتل کو اپنی پیٹھ سے گرا دیا اور یزید کا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں پھنس گیا اور وہ گھوڑا دوڑتا رہا اور یزید زمین پر جا گرا اور اس کا سر ایک پتھر سے ٹکرا گیا۔ دوستو، یزید گھسٹتا گھسٹتا مر گیا، اور جب اس کے سپاہیوں نے اس کی لاش کو دیکھا تو وہ سب کہنے لگے کہ حسین ابن علی کے خون کی یہی سزا ہے۔ یزید اس طرح بہت ہی ذلت کی موت مرا، جبکہ امام حسین کا روضہ آج بھی کربلا میں چمکتا ہوا نظر آتا ہے اور وہاں پر لوگوں کا تانتا لگا رہتا ہے۔ مگر یزید کی قبر کہاں ہے؟ یزید کی قبر مزولہ دمشق میں ہے۔ یہ جگہ دمشق میں ہے جہاں لوگ کوڑا پھینکتے ہیں، اور اس کوڑے کے نیچے یزید کی قبر ہے۔ اللہ اکبر! نشان تک نہیں ہے کہ کہاں ہے، لیکن اتنا پتا ہے کہ اس کوڑے کے نیچے ہی اس کی قبر ہے۔ تو دیکھیے دوستو، یزید کی قبر مزولہ دمشق میں اور امام حسین کا قبضہ آج بھی کربلا پر اور ہم سبھی مسلمانوں کے دلوں پر ہے۔ تو یزید کا نام مٹ گیا، اس کا تشخص مٹ گیا، مگر امام حسین کا نام بھی باقی، آپ کا ذکر بھی باقی، اور آپ کے تذکروں کی خوشبو بھی باقی۔ تو یہ تشخص کی لڑائی نہیں تھی، بلکہ یہ نظریات کی لڑائی تھی جس میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جیت تھی۔ تو دوستو، نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی رہی وہ جفا، نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی رہی وہ جفا، رہا تو نام حسین جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔
دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. اگر کسی بھی طرح کا کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ کمنٹ باکس میں ہم سے ضرور پوچھ سکتے ہیں. اور جن لوگوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.